جس ولی کے مزار پر آپ جا رہے ہیں نا، اور اس ولی کے مزار پر جا کے آپ نے وہ تمام کام کر لیے جو شریعت کی مخالفت کے کام ہیں، تو وہ ولی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس ولی کا فیض نہیں مل سکتا۔ میں سیون شریف جاؤں اور جا کر میں وہ تمام ناجائز کام کر لوں، تمام شریعت کی مخالفت والے کام کر لوں، اور میں کہوں بھائی مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض ہے وہ جاری ہو جائے، میں داتا کے دربار جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں کہوں بھائی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ گنج بخش کا فیض تو سارے عالم کے اندر جاری ہے، یہاں سے مجھے فیض مل جائے، شریعت کی مخالفت کر کے اس ولی سے فیض لینا چاہ رہا ہوں، شریعت کو پیٹھ دکھا کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس ولی کو راضی کرنے جا رہا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرس کا نام اگر اس چیز کو دے دیا جائے، دھمال ڈالنے کو عرس کہہ دیا جائے، ڈھول بجانے کو عرس کہہ دیا جائے، یا پھر مزار کے قریب میں تمام خرافات کرنے کو عرس کا نام دے دیا جائے، یہ ہرگز عرس نہیں ہوتا ہے۔ عرس کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا دن آپ منا رہے ہیں، جس کا دن میں آپ جو ہے اس کا دن منا رہے ہیں، تو آپ اس کے دن کے اندر اس کا ذکر کیجئے، اسی دن کے اندر لنگر و نیاز کیجئے، یہ عرس ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ مناتے ہیں، میں مناتا ہوں، یہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں خرافات ہو رہے ہیں اور اس کو لوگ کہیں بھائی عرس ہے، اس کو لوگ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس کو عرس سمجھتے ہیں، یہ بابا کا میلہ لگا ہے، 3 دن کا میلہ لگا ہے، 4 دن کا میلہ لگا ہے، تو حضور والا ایسے عرس سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت یہی ہے کہ ہم ولی بھی ان لوگوں کو مانتے ہیں جس کو قرآن کریم فرقان حمید نے ولی کہا۔ عرس کی تعریف بھی ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جو واقعی عرس ہے، دھمال ڈالنا، شریعت کی مخالفت میں بابا کے مزار کے قرب کے اندر تمام غلط کام کرنا اور اس کو عرس کا نام دے دینا، یہ عرس نہیں ہوتا۔ میں کہا بندہ عرس منائے نا، طریقہ کار کتنا پیارا ہے، آپ جائیے مزار پر، مزار پہ جانا منع نہیں ہے، آپ قبر کے قرب میں جائیے، آپ بیٹھ جائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، صاحب مزار سے تھوڑا دور ہٹ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر ان سے سلام پیش کیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے 4 قل پڑھ کر ان کی بارگاہ میں احسان کر دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کا وسیلہ دے کر دعا کر دیجیے کہ مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اس کے وسیلے سے میری حاجات پوری کی جائیں۔ آپ یقین جانیے آپ عرس بھی منا رہے ہیں اور اللہ اس ولی کا فیض بھی آپ کو عطا فرما دے گا، کہ اگر یہ طریقہ کار ہو، لیکن وہ طریقہ کار کے جو شریعت کی مخالفت میں ہو، اس کو عرس کا نام دینے سے وہ عرس نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی قبر پہ جا کے حاضری دی؟ حضور کے اصحاب نے ایسا کیا؟ حضور کے اصحاب کے بعد کیا کسی اور نے ایسا کیا؟ آپ قبر پہ جاتے ہیں، عرس چل رہا ہے داتا علی ہجویری کا، کسی کو شوق ہے، وہ اس کا عادت ہے ہر سال وہ لاہور جاتا اور داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتا، تو اب اس کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ جو میں مزار پہ حاضری دے رہا ہوں، کیا یہ واقعی یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں دین کی مخالفت کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں شریعت کی مخالفت کر رہا ہوں؟ تو سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا عمل کیا۔ میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ پاکیزہ صالحہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی رسول اللہ احد کے جو شہداء تھے ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ وہاں پر حضور جایا کرتے تھے، جو جنگ احد کے شہید تھے، شہداء تھے، ان کی قبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، یہ حضور کا عمل ہے۔ جنت البقیع بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنے اصحاب کو کبھی کسی قبر پہ جانے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ سنیے حدیث مبارکہ المستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا اذا زاروا القبور، اے میرے صحابہ جب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پر جایا کرو، تو حضور طریقہ بیان کر رہے ہیں کرنا کیا؟ حضور فرماتے ہیں ان یقولوا، تم کہو السلام علیکم اہل الداری من المسلمین والمؤمنین، کہ تم پر سلام ہو اے مومنین اے مسلمین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے، ان قریب ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہوگا۔ یہ میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو، اور فرمایا اذا زاروا القبور، جب تم قبروں کی زیارت کرو، یاد رکھیے گا کبھی بھی جو شریعت کو پسندیدہ عمل نہ ہو آقا اس کو حکم ارشاد نہیں فرما سکتے۔ ایک سمپل سی لاجک ہے، ایک سمپل سا اصول ہے، اگر یہ شریعت کو ناپسندیدہ عمل ہوتا کسی قبر پر جانا، قبر پر حاضری دینا، قبر کی زیارت کرنا، تو رسول اللہ کبھی حکم ارشاد نہ فرماتے، لیکن آقا نے چونکہ اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو تو سلام پیش کر دیا کرو، اور کہا کرو السلام علیکم اہل الداری
من المسلمین والمؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون، ان قریب ہم بھی تم سے مل جائیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے روضے پر آئے اور آ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی دور بڑھے، سلام عرض کیا السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی سلام ہو۔ کہ حضرت عمر کے بیٹے صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل تھا، آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر آیا کرتے تھے، سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ فتنہ اٹھا نا حضور کے زمانے میں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا بھائی یہ پتھر ہے معاذ اللہ، آپ کیا قبر پہ آتے ہیں اور کیا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور کیوں آ کے آپ یہاں پہ حاضری دیتے ہیں؟ تو ایک اعرابی کا واقعہ پیش آیا۔ اعرابی کسے کہتے ہیں؟ جو عرب کے گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اعرابی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیہاتی ہے، دیہات کا رہنے والا۔ جو عرب کے سائڈ ایریا میں رہتا ہے اس کو اعرابی کہا جاتا ہے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا، قبر انور پر، اور آ کر رونے لگا، حضور کی قبر کی مٹی کو منہ پر لگانے لگا۔ تو ایک شخص آیا اور کہا حضور کیا یہ تو قبر ہے، آپ کیا عجیب عمل کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قبر پر آئے اور رو رہا ہو اور مٹی کو لگا رہا ہو؟ تو وہ اعرابی دیہاتی جو تھا اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ بھائی میں تو قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو نا تو کہیں نہیں جانا بلکہ مصطفیٰ کے در پہ آ جانا ہے۔ وہ اعرابی کہتا میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا تو میں حضور کے در پر آ گیا، اور اللہ نے فرمایا نا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو میں تو وسیلہ دے رہا ہوں۔ اس اعرابی کے لیے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، اس اعرابی کے لیے، اور حضور نے فرمایا عتبہ فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، جاؤ اور اس اعرابی کو خوشخبری دو کہ تجھے مبارک ہو، تو نے محمد کے نام کا وسیلہ دیا، ان اللہ قد غفر لہ، اللہ نے نام محمد کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی، بخش دیا ہے۔ وہ اعرابی کے لیے خوشخبری دی حضرت عتبہ نے جا کر اور کہا بھائی فبشرہ، حضور نے آ کے خواب میں مجھے کہا کہ تجھے خوشخبری سنانی ہے، ان اللہ قد غفر لہ، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ جو تو آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو نے حضور دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا تو نے تو کہا ہے نا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آؤ محمد کے در پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دو۔ تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے، قبوروں پر حاضری دینا اس زمانے سے چل رہا ہے۔ صحابہ نے بھی دی، صحابہ کے بعد اعرابی بھی آتے رہے، وہ بھی دیتے رہے، ان کا عقیدہ تھا اس آیت مبارکہ پر۔ تو آج بھی اگر آپ کسی کے عرس پر کسی مزار پر چلے جاتے ہیں، قبر پر حاضری دیتے ہیں، یہ رسول اللہ کا بھی عمل ہے، صحابہ کا بھی عمل ہے، صحابہ کے بعد والوں کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ قبروں پر جا کر حاضری دیا کرتے تھے۔ لیکن